بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا اور چائنا نے متنازع سرحد سے متعلق مشاورت اور تعاون کے قابل عمل طریقہ کار پر ایک بار پھر مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان 10 اکتوبر کو سینئر کمانڈرز کے درمیان مذاکرات کا 13واں دور ہوا تھا۔ اس کے بعد سے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ دونوں ممالک نے بات چیت رواں ماہ دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن ابھی تک مذاکرات کا وقت متعین نہیں کیا گیا۔ دونوں جانب کے فوجی کمانڈرز کی 13ویں میٹنگ کے دوران چائنا کی آرمی نے اپریل 2020 کی پوزیشن پر مستقل طور پر واپسی سے انکار کر دیا تھا۔ مئی 2020 میں چائنا کی آرمی نے بھاری تعداد میں اہلکاروں کا استعمال کرتے ہوئے زمینی پوزیشنوں میں تبدیلی کر دی تھی اور لداخ کے ساتھ 1597 کلومیٹر طویل لائن آف ایکچول کنٹرول کو مسترد کر دیا تھا۔ بعد میں مذاکرات میں چائنا کی آرمی نے عارضی طور پر موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹنے سے اتفاق کیا، لیکن انڈیا کا موقف تھا کہ دونوں طرف کی فوجیں مستقل طور پر پہلے والی پوزیشن پر چلی جائیں۔ اس کے بعد سے انڈیا اور چائنا کے درمیان بات چیت کا عمل رکا ہوا ہے۔ جون 2020 میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر واقع وادی گلوان میں چائنا اور انڈیا کے فوجیوں کے درمیان تصادم میں 20 انڈین اور 4 چینی فوجی مارے گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے انڈیا میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر مباحثے کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں چینی اہلکاروں کو زخموں سے نڈھال انڈین فوجیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انڈین سوشل میڈیا صارفین نے اس ویڈیو سے متعلق سوالات اٹھائے اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ اروناچل پردیش میں لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ چینی پیپلز لبریشن آرمی نے فوجی مشقوں کو بڑھا دیا ہے۔ ان نئے مختلف مقامات میں مکمل مواصلات، نگرانی آپریشن اور لاجسٹک سسٹم شامل ہیں۔ یہ ایک مکمل دفاعی طریقہ کار ہے جس کے تحت حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر اور بڑی بندوقیں چند منٹوں میں متحرک ہو سکتی ہیں۔ انڈیا کی جانب سے بھی اس طرح کے دفاعی ٹھکانے LAC کے ساتھ اروناچل پردیش میں بنائے جا رہے ہیں۔ امریکی ماہرین نے ایک ایسی کورونا ویکسین تیار کر لی ہے جس کی تجارتی پیمانے پر تیاری میں بہت کم خرچ آئے گا، کیونکہ اسے خمیر میں بنایا جائے گا۔ اس ویکسین میں کچھ ایسے اجزاء شامل ہیں جو ایک جانب جسم میں کورونا سے کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں تو دوسری طرف انسانی جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بھی مضبوط بناتے ہیں۔ ریسرچ جرنل سائنس امیونالوجی کے تازہ شمارے میں شائع شدہ آرٹیکل کے مطابق اس ویکسین کے تجربات کامیاب ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ بہت جلد ایک ایسی کورونا ویکسین دستیاب ہوگی جو نہ صرف بہت کم خرچ ہوگی بلکہ غریب اور کم وسائل رکھنے والے ممالک بھی بڑے پیمانے پر اس کی تیاری کر سکیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت تقریباً درجن بھر کورونا ویکسینز دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن عالمی ادویہ ساز اداروں کے کاروباری مفاد کی وجہ سے غریب ممالک کی بڑی تعداد ان ویکسین سے محروم ہیں۔ امیر ممالک اپنی دولت کے بل بوتے پر اپنی ضرورت سے زیادہ کورونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کروا چکے ہیں، جس کا براہ راست اثر پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں کورونا ویکسینیشن پروگراموں پر پڑ رہا ہے۔ خمیر میں تیار ہونے والی نئی کورونا ویکسین یہ مسئلہ ختم کرتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کو اس قابل بنائے گی کہ وہ بھی بڑی مقدار میں کورونا ویکسین کی خوراکیں بناتے ہوئے خود کفیل ہو سکیں اور اس معاملے میں امیر ملکوں کے رحم و کرم پر نہ رہیں۔ ناسا نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا خاتمے کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ممکنہ طور پر دنیا پر 2030 تک کافی تباہی آ چکی ہوگی۔
جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلی میں تیزی آ رہی ہے اور سمندر کی آبی سطح بڑھ رہی ہے، ایسے میں 2030 میں چاند اپنے محور پر ڈگمگا سکتا ہے۔ ناسا کے مطابق چاند کے اس طرح ڈگمگانے سے زمین پر تباہ کن سیلاب آ سکتا ہے۔ ناسا کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ 2030 تک زمین پر فلڈ کی تعداد کافی بڑھ جائے گی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے ان کی تعداد بھلے ہی کم ہوگی لیکن بعد میں اس میں تیزی آ جائے گی۔ ناسا کی تحقیق کے مطابق چاند کی حالت میں آنے والی تھوڑی سی بھی تبدیلی زمین پر زبردست تباہی یا سیلابوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف ہوائی کے اسسٹنٹ پروفیسر فل تھامسن کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ماحولیاتی میں تبدیلی بڑھے گی ویسے ویسے ہی زمین پر قدرتی آفات میں اضافہ ہوگا۔ یہاں قابل ذکر یہ ہے کہ چاند اپنے لونار سائیکل میں جو 18.6 سال کا وقت لیتا ہے، اس دوران زمین کی سمندری آبی سطح ایک سمت کی طرف زیادہ ہوگی۔ ناسا کے بل نیلسن کے مطابق چاند کی کشش ثقل جو طوفان کی وجہ بنتی ہے، ایسی ماحولیاتی تبدیلی زمین پر آنے والے سیلاب کی بڑی وجہ ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین پر آنے والا سیلاب چاند، زمین اور سورج کی حالت پر منحصر ہوگا کہ اس میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ برازیل سے تعلق رکھنے والے 44 سالہ شخص نے شیطان کی طرح نظر آنے کے اپنے منفرد شوق کو پورا کرنے کے لیے سرجری کروا کر اپنی ناک ہی کٹوا دی۔ اس شخص نے شیطان کی طرح دکھنے کے لیے نہ صرف اپنی ناک کٹوائی بلکہ اپنی باڈی موڈیفیکیشن کے ذریعے اپنے سر پر 2 سینگ بھی بنوا رکھے ہیں، جس سے یہ شخص کافی ڈراؤنا نظر آتا ہے۔ اس شخص نے ناک اور سینگ کے علاوہ اپنے جسم میں بے شمار تبدیلیاں کروا رکھی ہیں، جن میں جسم پر ٹیٹو اور نکیلے دانت بھی شامل ہیں۔ دوستو، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کم معاوضہ خون کو کس طرح کھلا دیتا ہے، مگر اب ماہرین طب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کم تنخواہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں پہلی بار تنخواہوں اور بلڈ پریشر کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق کے دوران طبی ٹیم نے 5,500 سے زائد گھرانوں کا 3 سال کے دوران 3 بار جائزہ لیا۔ تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ تنخواہوں کے معاملے پر بلڈ پریشر میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ اچھا معاوضہ ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ 16% تک کم کر دیتا ہے۔ طبی ٹیم کے قائد پروفیسر جے پال لیک کا کہنا ہے کہ منصوبہ ساز کم از کم تنخواہوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، جس سے عوامی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تحقیق کے نتائج ہمارے لیے حیرت انگیز ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کو عام طور پر بڑھاپے یا مردوں سے منسلک کیا جاتا ہے۔ پروفیسر جے پال کا کہنا تھا کہ کم تنخواہیں لینے والے افراد کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کی تواضع پان پیش کر کے کی جاتی تھی، پھر پان کی جگہ چائے نے لے لی۔ اب چائے بھی گئی گزری چیز سمجھی جانے لگی ہے جب سے بوتل صاحبہ تشریف لائی ہیں۔ اب جب تک مہمان کو کولڈ ڈرنک پیش نہیں کر دی جاتی، سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے مہمان کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی۔ مہمان بھی یہی خیال کرتا ہے کہ میزبان نے مجھے چائے پر ٹرخا دیا، کولڈ ڈرنک نہیں پلائی۔ جی ہاں دوستو، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان بوتلوں نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں یا کیا کیا رنگ جمائے ہیں، اور ان کے رنگ کیا کیا بھنگ ڈال رہے ہیں۔ آئیے جدید تحقیقات کی روشنی میں بوتل کا جائزہ لیں، یہ جائزہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ ان بوتلوں کا سب سے بڑا جز مٹھاس ہے۔ مٹھاس یا تو چینی سے پیدا کی جاتی ہے یا مصنوعی چینی سے۔ مصنوعی چینی شوگر کے مریضوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن ان بوتلوں میں چینی کی جو مقدار شامل کی جاتی ہے اس کی وجہ سے درج ذیل نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ چینی کی یہ مقدار شوگر، دل اور سکن کے امراض پیدا کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ موٹاپے کا سبب بھی بن رہی ہے۔ مصنوعی چینی والے مشروبات بھی یہ تحائف ہمیں دے رہے ہیں: آدھے سر کا درد، یادداشت کی کمزوری، ڈپریشن، چڑچڑاپن، مرگی، متلی، نظر کی کمزوری اور سکن پر خارش۔
مصنوعی چینی پر تو کینیڈا، نیوزی لینڈ اور بعض دوسرے ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے جو مشروبات شوگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر تیار کیے جاتے ہیں ان میں شامل مصنوعی چینی دوسرے امراض پیدا کر رہی ہے۔ برطانیہ میں ایک سروے کیا گیا، اس سروے سے ثابت ہوا کہ ان بوتلوں کے شوقین 20% کے دانتوں کی حفاظتی تہ ختم ہو چکی ہے۔ دوستو یہ تجربہ چوہوں پر کیا گیا، ان کو یہ بوتلیں پلائی گئیں، ان چوہوں کے دانت 6 ماہ میں ہی سرے سے ہی غائب ہو گئے۔ یہ بوتلیں تیزابیت پیدا کرنے میں بھی بہت تیز ہیں، جس کے لیے ان میں فاسفورک ایسڈ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوستو فاسفورک ایسڈ وہ چیز ہے جو زنگ آلود چیزوں کو صاف کرنے کے کام آتی ہے۔ فاسفورک ایسڈ کے باعث معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، ہضم کا عمل سست ہوتا ہے، غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ ان مشروبات میں چٹخارا پیدا کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس شامل کی جاتی ہے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ گیس ہے جو ہم سانس کے ذریعے اس کو خارج کرتے ہیں، اب اسی گیس کو ان مشروبات کے ساتھ اندر لے جانا بالکل غیر فطری عمل ہے، جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو ہم باہر نکالتے ہیں۔ انڈیا میں زیادہ بوتلیں پینے کا ایک مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں 8 بوتلیں پینے والا جیت گیا۔ وہ مقابلہ تو جیت گیا پر موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ اس کے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو گئی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ بوتلیں یادداشت کو کم کرنے، چڑچڑاپن، بے چینی اور دل کی دھڑکن کو بے ترتیب بنانے کی ماہر ہیں۔ دوستو بوتلوں سے 6 قسم کے کینسر پیدا ہوتے ہیں، ان میں پیٹ اور مثانے کے کینسر زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، پیٹ کے اندرونی زخم اور پیدا ہونے والے دوستو بوتلوں سے 6 قسم کے کینسر پیدا ہوتے ہیں، ان میں پیٹ اور مثانے کے کینسر سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر، پیٹ کے اندرونی زخم بھی شامل ہیں۔ ان کے پینے سے جسم سے کیلشیم زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ ان بوتلوں کے پانی کو ایک مدت تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک کیمیکل سلفر آکسائڈ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے سانس کی تکلیف، جلد پر خارش اور بے چینی ہوتی ہے۔ ان تمام کے علاوہ رنگ بھی شامل کیے جاتے ہیں، ان کے اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ کینیڈا اور بعض ممالک میں تو ان رنگوں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔